سب سے پہلے تو یہ آپ سے پوچھوں گی کہ جو سٹیٹمنٹ اب آئی ہے ISPR کی طرف سے، تو کیا اس کے بعد جو ہے کاوشیں جو ہیں آپ کی وہ دھری کی دھری رہ جائیں گے، یا ابھی بھی آپ کوشش کریں گے اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے وہ سیاستدانوں سے، بلکہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں PTI والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے میرا تو پچھلے کوئی ایک لمبے عرصے سے 15-20 مہینے سے جب PTI کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ جی ہم فوج سے مذاکرات کریں گے، ہم فلاں فرد سے فلاں کریں گے، میرے وہ سارے کلپس بھی موجود ہیں اس وقت ٹی وی کے مختلف چینل پہ۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سیاستدانوں کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ کہیں کہ ہم فلاں سے بات کریں گے، ہم فلاں سے بات کریں گے۔ سیاستدان اگر بات کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سیاستدانوں سے کر سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کی بات چیت GHQ کے گیٹ پہ نہیں ہو سکتی، وہ بات چیت صرف اور صرف پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے۔ میں نے جب بھی ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، 2018 میں کی، اس کے بعد بھی کی، میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایشوز کو ریزالو کرے۔ اور میں آپ کے پاس بھی آیا تھا، ریکارڈ پہ وہ میرا پروگرام آپ کے پاس ہے، جس میں میں نے کہا تھا کہ ریکنسیلیشن جو ہے اس کے لیے 3 نکات میں نے رکھے تھے کہ پاکستان، جمہوریت اور فوج، ان کو آپ سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ایسا کوئی گروپ کا میں حصہ نہیں ہوں، نہ ہی کوئی ایسا گروپ بنا ہے۔ ایون لودھی صاحب نے بھی اگر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ان کی خواہشات ہیں، لیکن میں یہ بہت کلیئرلی، اور میں ٹوٹلی جو بات DGISPR نے کہی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی بھی انکوائری ہونی چاہیے جن کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور ہم اگر جمہوریت کی طرف اب فوج نے بڑھنا ہی شروع کر دیا ہے، انہوں نے جنرل صاحب آرمی چیف نے کہا کہ جی ہم آئین اور آئین کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ فوج نے اپنا ٹریک بدل دیا ہے، ابھی ان کا انٹرویو جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سیاستدانوں کو ویلکم کرتے ہوئے اگر کوئی کمیشن بننا ہے تو واقعی سب چیزوں پہ بننا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ نہیں تو جو آپ نے ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا نعیم خالد لودھی صاحب نے، انہوں نے تو آپ کا نام بھی لیا، پھر مشاہد حسین صاحب کا بھی نام لیا۔ مشاہد حسین صاحب سے ہماری بات ہوئی جس کے اندر مشاہد حسین صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جی میں نے تو رضامندی دکھائی نہیں تھی کہ میں کسی بھی گروپ کا جو ہے وہ حصہ بنوں، پتہ نہیں میرا نام جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا، میرے سے بات ضرور ہوئی تھی مگر پھر میں ملک سے باہر چلا گیا۔ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نعیم خالد لودھی صاحب نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی اس حوالے سے کہ جی چلیں کوئی گروپ بنائیں اور ثالثی کا کردار ادا کریں اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان؟ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں اس چیز کی ذکر کیا کہ یہ ہونا چاہیے، پھر ان کی میرے سے فون پہ بات ہوئی، میرا اس کے بارے میں بہت کلیئر موقف ہے، اور وہ پروبلی مشاہد صاحب کا بھی، مجھے تو میرا تو گیس یہی ہے کہ ان کا بھی وہی ہوگا کہ یہ مذاکرات جو ہے اسٹیبلش، اب پرسوں کا میں اپنے وہ بھیج دوں گا سارے کلپس آپ کو، کل میں نے یہ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی طرف سے نہ کوئی مصالحت کا میسج آیا ہے، نہ کوئی آنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی آئے گا، اور یہ بات میں ریکارڈ پہ ہوں۔ اچھا، نہ ہی کوئی آئے گا، اس کا بھی آپ کو یقین ہے؟ چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر بات چیت ہوگی، بات چیت سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کرنے سے پہلے ان کی ایگزیکٹ ورڈز یہ تھے کہ پہلے معافی مانگے PTI 9 مئی کے واقعات کے اوپر۔ دیکھیں جی، یہ ان کی وہ 9 مئی کے بارے میں ان کا پرسپیکٹو جو ہے ایز این انسٹیٹیوشن وہ آپ کے سامنے رکھ لیں، لیکن فیصلے کا اختیار تو عدالت کے پاس ہے۔ اب میں اس کے بارے میں آج 1 سال ہو چکا ہے 9 مئی کے واقعات کو، یا ہوا چاہتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے افراد کے بارے میں استغاثہ اب تک مکمل کیا گیا ہے؟
اور کتنے چلے وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے، وہ ملٹری کورٹس کے اوپر جو ٹرائلز ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی جو ہیں اختلافات ہیں اور اختلافی رائے بھی ہے، مگر اگر ہم اس ایشو پہ واپس جائیں جو آج آئی ایس پی آر کی پریس سٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے 9 مئی کے واقعات کے اوپر تو پھر آپ تحقیقات 2014 کے دھرنے پہ بھی کریں اور جو پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا اس پہ بھی کریں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے چونکہ جو ادارہ ہے فوج کا وہ تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاحات خود کر سکتے ہیں، ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی روبسٹ اکاؤنٹیبلٹی خود کر سکتے ہیں، تو وہ خود بھی تو اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا یا پی ٹی وی کے اوپر حملے پہ کون تھا. دیکھیں اس میں ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ خود انکوائری کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان سے باہر کا ایک مطالبہ ہے. آئین پاکستان یہ کہتا نہیں، ہے جو کہ ان کی ایک انٹرنل انکوائری ہوتی ہے، فوج کی انٹرنل انکوائری بھی تو ہوتی ہے جو انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے اوپر کی. پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تو اس کی فوج کی انٹرنل انکوائری سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر ملک کے تو پھر انہوں نے اس کو جوڑا کیوں؟ یہی سوال تو اٹھتا ہے جی کہ 9 مئی اور 2014 کے دھرنے کو اور پی ٹی وی کے اوپر حملے کو انہوں نے کیوں جوڑا؟ میں تو سمجھتا ہوں اس بات کو خوش آئند لینا چاہیے کیونکہ ان واقعات کے اندر بھی یہ ایکوزیشن سیاستدانوں کی طرف سے موجود ہے کہ اس کی بیکنگ کے اندر کچھ فورسز تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. کون سی اگر وہ فورسز؟ اور وہ اس کی انکوائری کے لیے بھی تیار ہیں تو بسم اللہ. اور میں نے کل یہ بات کہی ہے اپنے پروگرام میں نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب دھرنا ہوا تھا یہاں والا اسلام آباد والا، اس دھرنے کے بعد وہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے جی ایچ کیو لے گئے تھے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ جی ایچ کیو ہو یا عدالت ہو یا کوئی اور جگہ ہو وہ ریکنسیلیشن کا پلیٹ فارم فورم نہیں ہے. ریکنسیلیشن کا فورم نہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر سر اب جب میجر جو ٹیک اوے فرام دس پریس کانفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر تحقیقات شروع ہونی چاہیے 2014 کے دھرنے سے اور پی ٹی وی پر حملے سے. جب یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا اشارہ اس طرف ہی ہوتا ہے کہ جی ادھر سے بھی آپ تحقیقات شروع کریں. تو کیا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی کیا اس کی طرف ایک سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے؟ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے؟ آپ تو کیونکہ رہے ہیں، آپ نے کلوزلی کام کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں جنرل مشرف کے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا مطلب تھا. میں اس چیز کو پوری طرح سمجھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اب سیاستدانوں کی بار برداری کرنے سے انکار کر دیا، اب ہم کسی بھی سیاستدان کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ہم کسی قسم کی دھاندلی اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ درانی صاحب، اگر مذاکرات ہونے اور معاملات حل ہونے ہیں تو پھر کہاں سے شروع ہونے چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں، اگر وہ بات چیت کا آغاز اگر ہونا ہے تو پھر عمران خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہی ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو کہ اس وقت اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو جتنی پارٹیز پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ان مذاکرات کو آغاز کرنا پڑے گا اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو خود چل کے اپوزیشن کے پاس جانا پڑے گا. انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آئے، ہم آپ کے گریوینسز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، فارم 45 فارم 47 ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھیں. جہاں تک سوال ہے 9 مئی کے بارے میں میرا ایک بڑا کلیئر سا موقف ہے، وہ تمام معاملات جو ہیں وہ استغاثہ کے معاملات ہیں. اگر امریکہ میں سزائیں ہو سکتی ہیں، برطانیہ میں سزائیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ایک تقاضا ہے. ابھی دیکھیں جتنوں کو سزا دی گئی ہے آرمی والوں نے خود معاف کی ہے. ٹھیک درانی صاحب، مگر جسٹ ٹو راؤنڈ اپ، جو ایک لیفٹیننٹ جنرل خالد لودھی صاحب نے ایک کاوش شروع کی تھی تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دم توڑ گئی ہے، چونکہ نہ اب آپ ان کے ساتھ ہیں نہ ہی سینیٹر مشاہد حسین صاحب ان کے ساتھ ہیں، تو یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے ان کی، مگر یہ کوئی کمیٹی نہیں بن رہی یا کوئی کاوش نہیں ہو رہی ایز اے گروپ آپ لوگوں کی طرف سے. میں نے ان کو بہت کلیئرلی بتایا ہے اور میرا خیال ہے وہ بھی اس سے اگری کر رہے ہیں، مشاہد صاحب بھی اگری کریں گے کہ کسی قسم کے ڈائیلاگ کے لیے فورم صرف اور صرف پارلیمنٹ.
पार्लियामेंट के अंदर जी। अगर डायलॉग बहुत शुरू होगा, क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होगा तो कहीं तक पहुंचेगा और किसी बिल्डिंग में ये काम नहीं होता।